دو تین پروگرام دور دراز سفر، لیکن اس آپ کے پروگرام کے لیے میں نے کوئی اور پروگرام نہیں دیا۔ میرا دل چاہا کہ صرف ایک ہی ملاقات ہو، آپ سے دل کھول کر کے ملاقات ہو، کچھ باتیں لمبی ہو تاکہ آئندہ سال تلک یاد رہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آج آپ کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سکھاؤں، اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بتلاؤں۔ 20 سال ہو گئے ہمیں دعائیں کرتے ہوئے، آ کر کے ہم شکایت کرتے ہیں کہ حضرت 20 سال ہو گئے مینوں رب کو مانگدے ہویا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوندی، مجھے عطا نہیں ہوتا۔ 20 سال ہو گئے مجھے مانگتے ہوئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بابا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے رب کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا کہ رب سے مانگنا کیسے ہے۔ تو میں نے آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ میرا دل چاہے گا میں نبی علیہ السلام کی احادیث دل کھول کر کے آپ کے سامنے میں بیان کروں، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، صرف حضور کی حدیث بیان ہوگی۔ اور میں آپ کو پہلے بتا دوں، نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما دے کہ جو میری بات کو غور کے ساتھ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے توجہ، یہ بچے پارٹی یہاں بزرگوں، اگر یہ بچے بولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں تو ان کو اٹھا کر آپ نے باہر بھیج، جو بولے گا نا، جس کی ادھر ادھر نظر ہوئی اس کو ہم باہر بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑے مہمان ہیں آپ جو ہیں آنے والی قوم کے امام ہیں، آپ نے دھیان سے سننا ہے، آپ سے میں نے سبق پوچھنا ہے، توجہ میری طرف۔ کوئی بچہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا بھی نہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں کرو گے انشاءاللہ، ٹھیک؟ توجہ ہی عبادت ہے۔ آپ نماز میں سے دعائیں نکال دیں۔ ساؤنڈ والے بھائی آواز زیادہ اونچی، باہر جا کے چیک کیجئے گا آپ، آواز زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، آواز سمجھ آنی چاہیے، میرے بزرگوں کو، میرے بھائیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آواز سمجھ آنی چاہیے اور میرا زور بھی نہیں لگنا چاہیے۔ سبحان، بالکل ٹھیک ہے۔ معزز سامعین، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ نماز میں سے دعائیں نکال دیں، نماز باقی نہیں بچتی۔ اب جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ہیں اور میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیں، آپ سوتے ہیں تو دعا، آپ اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، آپ سفر کے دوران کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں۔ چلتے چیز ہوا کرتی ہے، جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کا مغز سب سے اہم جز رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزت والی شے کوئی نہیں، دعا سے بڑھ کر مکرم شے کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی چوتھی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، بڑے بڑے لوگ اپنے فیصلوں سے بڑے پریشان ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کاش ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری تقدیر بدل جائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، جو رب نے لکھ دیا ویسے ہی ہو کر کے رہے گا، لیکن دعا اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے، دعا اپنے اندر اتنی پاور رکھتی ہے، جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کے اور طاقت والی شے، کوئی بندہ چاہتا ہے میرے حالات بدل جائیں تو اسے کسی چیز کی ضرورت، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعا کریں، دعا کرتے رہنا ہے۔ حضور کی حدیث اور ٹوڈا ساڈا ایمان ہے، میرے سوہنے نبی دی سوہنی بات، سوہنی حدیث، کائنات ساری غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔
عقیدہ حضور نے فرمایا ہے کہ بندہ جو دعا کر دے اللہ تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی 5ویں حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ توجہ، سبحان اللہ، اسی قسمت والے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے نبی کے لبوں سے نکلے ہیں، میرے نبی کی حدیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، دعا شروع کر دیتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے اس انسان کے اوپر جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں، جتنے غم، جتنے دکھ نازل ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ دعا کرنے کی وجہ سے ان تمام دکھوں اور مصیبتوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں ابھی نازل نہیں ہوئی ہوتی آئندہ سالوں میں نازل ہوں گی، حضور فرماتے ہیں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بجری مصیبت، چلو میں اس کو کھول کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے نو پریشانی آونی ہے، انہیں گھروں نکلنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، ان کی لت ٹوٹ جانی ہے، ہسپتال سے چلے جانے، بہت بڑی مصیبت اور پریشانی ہے۔ حضور دی حدیث کا مطلب اور معنی ہے وے کہ دعا کرن دی وجہ تو وہ آمن والی جڑی بہت بڑی مصیبت ہے اللہ آمن نہیں دے گا، آمن تو پہلے ہی ٹال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی بھی کوئی قیمتی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے نبی علیہ السلام کی 7ویں حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یفتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے دعا کرنے کے لیے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ دعا شروع کرتا ہے یہاں سے اس کے ہاتھ کھلتے ہیں، یہاں سے دعا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کھلتے ہیں، وہاں پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ معنی اور مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، بات مقصد یہ ہے کہ دعا صرف منگن دی شے کوئی نہیں۔ اساں اج تک یہی سمجھیا ہے کہ جدو کسی شے دی لوڑ پوے نا تے ادو آ کے دعا کر چھڈو، تو ہوندا بھی ایویں اسی انے مطلب پرست لوگ ہاں کہ جدو سانو رب نال بھی مطلب پیندا ہے نا، کم پیندا ہے، ادو ہی اسی آنے ہاں، تے جدو بھی مصیبت آ گئی تو ادو ہاتھ چک لیتے نہیں۔ دعا کسی ضروری کام کی چیز نہیں ہے، دعا کو عبادت سمجھیے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت سمجھیے، عبادت سمجھیے۔ یہ کس کی فرمائش حضرت؟ تہاڈی فرمائش نہیں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں سمجھائیں۔ حضرت فرما رہے ہیں میں انشاءاللہ وہ آپ کی فرمائش ضرور پوری کروں گا انشاءاللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، پہلے کچھ باتیں جو سبق ہے جو ضروری ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، دعا صرف ضرورت پوے تو ادو نہیں منگنی، بلکہ حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے، جدو تک بندہ دعا کرتا رہتا ہے بندہ عبادت کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی 8ویں حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا۔ اپنے رب کا تعارف سنیے، سبحان اللہ، اپنے رب کا تعارف سن کے خوش ہو جائیے گا۔ میرے سوہنے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا رحیم بادشاہ ہے، اللہ بڑا کریم بادشاہ ہے، اللہ بڑا سخی بادشاہ ہے۔ کائنات کا شہنشاہ خود اعلان کر کے کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے آ کر کے ہاتھوں کو پھیلاتے دعا کرتا ہے مجھے اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سبحان، آج تسی حیا کر دیو، تواڈے کولوں کوئی بندہ آ جاوے نا تسی آکھ دیو یار میں تیری حیا کیتی ہے تے تیری گل مان لیتی ہے۔ اللہ آخدا جدو میرا بندہ میرے کولوں آ کے منگدا ہے نا تے مینوں حیا آندی ہے کہ میرے کول آ جو گیا ہے تے خزانے چ کمی بھی کوئی نہیں تے میں خالی موڑا، کیوں موڑا؟ مینوں حیا آندی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر سنیے، نبی علیہ السلام کی 9ویں حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، فیصلہ آباد کے باسیوں، جو دو بندہ بندے کو لو منگے نا
نا تے بندہ ناراض ہوندا ہے. بڑا بھراواں طرح تعلق ہوے, بڑا یاراں طرح تعلق ہوے, بڑا دوستاں طرح تعلق ہوے تے بندہ بندے کولوں منگے نا تے او آکھدا یار میرا تیرے نال بڑا چنگا تعلق ہے لیکن تو میرے کولوں منگیا نہ کر, تو میرے کولوں ادھار بھی نہ منگیا کر, تعلق خراب ہوندا ہے. میرے کولوں منگیا نہ کر. حضور فرماندے نے بندہ بندے کولوں منگے تے بندہ ناراض ہوندا ہے. بندہ اگر اپنے رب کولوں نہ منگے تے رب ناراض ہوندا ہے. سبحان اللہ, سبحان, کتنا رحیم بادشاہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ضرورت پوے تو میرے کول آونا ہے, میرے کول تسمہ بھی ٹوٹ جاوے نا جتی دا. حضور فرماندے نے جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تے رب کول ہی منگنا ہے. تو یارو بات حقیقت یہ ہے جس بندے کا عقیدہ ہو جائے نا, عقیدہ کہ میں جو شے منگنی رب کولوں منگنی ہے, یہ دعا کا جو تعلق ہے نا وہ ایمان کے ساتھ ہے. ہماری جو دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور جو گمان رکھتا ہے نا بندہ اپنے رب کے متعلق, دعاواں کرنے ہیں نا تے ساڈے سوچ بھلا کی ہوندی ہے. مطلب پچھلی باری بھی منگیا سی, دعا کیتی سی, کوئی قبول نہیں سی ہوئی ہے, تو ہون مانگ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے گی کہ نہیں, پتہ نہیں رب دے گا کہ نہیں دے گا. پچھلی باری بھی منگی سی کوئی شے نہیں سی ملی, آکھیا رب نو لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. اب یہ ہماری سوچ ہے. حضور فرماتے ہیں جویں دا گمان ہوئے گا نا اللہ اویں دا فیصلہ کر دے گا. گمان اے رکھ کے بہنا کہ میں تے کائنات دے شہنشاہ دے سامنے بیٹھا جن دے کولوں خزانے دی کمی کوئی نہیں ہے. او آکھدا ہے ساری کائنات اپنی خواہشات دے مطابق میرے کولوں منگدی چلی جاوے, میرے خزانے چ اینی بھی کمی نہیں آندی کہ اگر سمندر چ سوئی ڈبوئی جائے تے سوئی دے نکے نو تھوڑا جا پانی لگ دے. حضور فرماندے نے اللہ دے خزانے چ اینی بھی کمی کوئی نہیں آندی. سبحان اللہ. معنی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے دربار میں بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں کئی لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ رب نو نا چلدے چلدے رب نو قسم دے دیندے نے, پا دیندے نے کہ ربا تینو تیری ذات دی قسم ہے ایک کام ضرور ہونا چاہیے. صبح ایسا ایمان, ایسا تعلق, ایسا رب کے ساتھ ایسی کال ان کی ملی ہوتی ہے. تو بڑے اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے رب سے کیسے مانگنا ہے. اب توجہ رکھیے گا میرے سے, میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو نا حضور کی 16 احادیث سناؤں. کتنی حدیث؟ 16 حدیث. تے میں تانوں اے دساں کہ کیڑے کیڑے ولے رب کولوں منگیے نا تے رب سن لیندا ہے. سبحان اللہ. رب دعا قبول کردا ہے. کیڑا وقت ہے جس وقت رب دعا قبول کردا ہے. تے تسی 16 احادیث سنیاں نے تے 16 احادیث سن کے تانوں چاہیے کہ تسی 16 واری آکھو سبحان اللہ. ہے جے تواڈے واسطے رعایت ہے تسی 16 واری ورگا ایکو واری آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلا کون سا وقت ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے؟ یہ میرے نبی کی احادیث ہے, پکی مہر ہے, آپ نے ان اوقات کو نوٹ کر لینا ہے. حضور فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے, تہجد کا وقت ہوتا ہے, اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے منادی کرواتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا, میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی گناہگار, میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی سائل جو مجھ سے مانگے, میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. یارو دیکھیے نا, ہم سارا دن اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ دعا قبول کر لے, اے اللہ مجھے عطا کر دے. رات کا یہ آخری پہر وہ ہوتا ہے جس میں اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ, میں دعائیں قبول کرنے کے لیے آ گیا, میں تجھے عطا کرنے کے لیے آ گیا, میں تیری تنگ دستی دور کرنے کے لیے آ گیا, میں تیری پریشانی دور کرنے کے لیے آ گیا, میں تجھے عطا کرنے کے لیے آ گیا, میں تیری بیماریوں کو شفاؤں میں بدلنے کے لیے آ گیا. مجھ سے مانگ میرے بندے. آسمان دنیا پہ آ کے رب منادی کرواتا ہے. دوسرا کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب بندہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے. بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے. سجدے کی حالت میں جب
بندہ دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تیسرا کون سا وقت ہے؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کے دوران جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ چوتھا کون سا وقت ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا عمرہ اور حج کے دوران جب دعائیں کی جاتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بارش برس رہی ہوتی ہے، بارش کے دوران جب بندہ رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یوم عرفہ کے دن حج کے موقع پر جب حاجی رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں جب رب سے دعا کی جائے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجاہد جہاد کرتے ہوئے جب دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جب غازی رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور میرے سوہنے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے اللہ آپ سب کو مکے اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اونچی آنکھ دعا میں آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو اور طواف کرتے کرتے آپ تلبیہ پڑھ رہے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ یہ جو تلبیہ یہاں عمر مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں ان کو بیت اللہ کے گرد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو لے جا، ان سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ حضور فرماتے ہیں تلبیہ پڑھ لیا، طواف کر لیا، اب طواف کرنے کے بعد آ گیا ہے آب زمزم کے پاس آ گیا، گلاس اس نے پکڑ لیا، آب زمزم کا پانی ڈالا گلاس کے اندر۔ اب حضور فرماتے ہیں آب زمزم پکڑا ہوا، آب زمزم پینا نہیں ہے، آب زمزم پینے سے پہلے بن جا جو بھی رب سے دعا کرتا ہے اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ وہ اور حضور فرماتے ہیں 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے آپ نے فرما دیا 3 بندوں کی دعا اللہ رد۔ پہلا کون سا بندہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسافر کی دعا، سفر کے دوران مسافر کی دعا اللہ رد نہیں۔ جیسے میں مسافر ہوں اور ہمارا سفر بھی دین کے لیے، تو میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میری دعا اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسرا مظلوم بندہ، مظلوم بندے کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا والدین کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ والدین سے دعائیں لیجئے، دعائیں لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم اگر والدین زندہ حیات موجود ہیں ان کی خدمت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے۔ اور کیا ہو گیا تمہیں پیروں اور فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جاتے ہو، کبھی ملتان جاتے ہو، کبھی کراچی جاتے ہو، اور بہت بڑا پیر تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ جو نذرانے تم غیروں کے پاس لے کے جاتے ہو وہ نذرانے اپنے والدین کی خدمت میں رکھو نا، اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے والدین کی دعاؤں سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کی اور بڑے بڑے لوگوں کو پار لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا جاتا ہے بھائی اور تمہیں کیا ہو گیا؟ کل تو تم ریڑھی لگاتے تھے، آج تمہاری اتنی بڑی فیکٹری ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میرے والد کی دعا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پوچھئے میرے ساتھ بھائی سے، جب یہ رحمتوں والا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر بندے کو وہ جب وہ چہرہ نظر نہیں آتا تو پھر نگاہیں تکتی رہ جاتی ہیں کہ ہم بھی کسی کے پاس جائیں اور ہمیں بھی کوئی دعا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر زندگی میں سکون باقی نہیں رہتا۔ ابھی والدین موجود ہیں، اپنے والدین سے دعائیں لے لیجئے، دعائیں لے لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے
فرمایا باپ جو ہے وہ جنت کا اوسط دروازہ ہے، اپنے والد کی خدمت کیجئے۔ اور آؤ اگلی بات سناؤ، حضور فرماتے ہیں والدین کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، والد قبر میں پہنچ چکا ہے، لیکن جب اس کی اولاد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، وہ دعا عمر مسجد میں بیٹھ کر کے کرتی ہے، لیکن اس کی دعا کو اللہ اس کے والد کی قبر میں پہنچا دیتا ہے، اس کے والد کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو وہاں پر پڑا ہوا اسے نیکیوں کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ نیکی نہیں کر سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے نیکیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن جب نیک اولاد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، والد کے قبر کے اندر درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ربا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، میں نے تو نماز روزہ نہیں کیا، یہ اضافہ کیسے ہے؟ حضور فرماتے اللہ کہتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، اس دعا کی وجہ سے میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ ہر نیکی ساڈا حال ہے وے کہ اسی مدرسیاں چ جانے ہیں، ذرا 10 قرآن پڑھے ہوئے ہیں نے تے 500 لے لو تے 10 قرآن دے دیو۔ اتنی نکھٹو اولاد ہے کہ اپنے والد کے لیے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، آخری ہے کہ ذرا وراثت چ مینوں ملے ہے نا، یہ 500 لے لو تے قرآن پڑھے ہوئے 2-4 ہے نے تے دے دیو۔ کیسی وہ اولاد چھوڑ کے گیا وہ والد کہ وہ اولاد اس کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی نہ کر سکے۔ یہ دیکھیے نا، یہ تمام انتظامات معاملات میرے پیارے بھائی ساتھ یہ علماء سے بڑا پیار کرتے ہیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے، یہ ان کی ایک ایک نیکی ان کے والد محترم کو پہنچ رہی ہے، اور یہ جتنی نمازیں ان کو پہنچ رہی، یہ تمام پروگرام معاملات، ایک ایک نیکی جب اولاد کرتی ہے تو اسے بخشنا نہیں پڑتا، ایٹومیٹکلی وہ نیکی والدین تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری کے عالم کے اندر، اب دیکھیں نا بندہ بیمار ہو گیا، اس کے والد بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا، والدہ بھی پاس بیٹھی ہوئی، اہلیہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن رات کی تاریکی ہو گئی، رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے، وہ سارے سو گئے، ماں بھی سو گئی، باپ کو آواز لگاتا ہے، باپ بھی سو گیا ہے، اپنی اہلیہ کو پکارتا ہے، بیوی بھی سو گئی ہے، اب اسے درد ہوئی، اسے تکلیف ہوئی، اسے بیماری کی شدت ہوئی، اب یہ سب کو آواز لگاتے، سارے سونگے نے پھر نگاہ آسمان دی طرف اٹھان دے اور آختے ربا سارے ہی سونگے نے، لیکن تو تے سوندا کوئی نہیں، تینوں تے نیند آندی کوئی نہیں، تینوں تے اونگ آندی کوئی نہیں، ربا میری دعائیں قبول کر لے، مجھے شفائیں عطا کر دے۔ حضور فرماتے ہیں بیماری کی حالت کے اندر جب بندہ رب سے دعا کرتا ہے، اللہ اس بیمار کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ کوئی دیکھو نا بیمار، اس کے پاس جایا کرو، اس کی تمام داری کیا کیجئے اور اسے کہا کیجئے اس وقت اللہ تیری دعا قبول کرتے، تو میرے لیے دعا کر، میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اور آئیے نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے جس میں آپ کا تذکرہ آنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب روزہ دار روزے کی حالت کے اندر افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتے اور میرے بندے نے سارا دن میرے واسطے روزہ رکھے، انہیں کھانا بھی چھڑ دیتا، انہیں پینا بھی چھڑ دیتا، حرام بھی چھڑ دیتا، میرے آنکھاں تے حلال بھی چھڑ دیتا، میری اطاعت کیتی ہے، میری گل منی ہے، اوے میرے بندے تو سارا دن میری گل منی ہے، ہن تو آکھ، ہن تو جویں آکھیں گا میں تیری گل مناں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماندے نے، حضور دی حدیث ہے، ایویں نہ سمجھیں گے فروغی صاحب ادھر ادھر دی گل سنا کے نہیں، میں ابھی تک آپ کو 25 احادیث سنا چکا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ احادیث سنا کیجیے، نبی جرا خطیب آوے نا انہوں ہے نا آکھیا کرو بہتے شعر سنا کے جا، انہوں آکھیا کرو سانو حضور دی گلاں سنا کے جا، حدیث سنا۔ جو بندہ حدیث سننے کا ذوق رکھتا ہے نا،
اللہ اس انسان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو حدیث سننے کا ذوق رکھتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت کرتا ہے، اور جو حدیث سننے کا ذوق رکھتا ہے نا، کائنات کی تمام مخلوقات اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث سننے کا ذوق رکھ، سب سے بہترین بیان وہ ہے جس میں حضور کی سب سے زیادہ احادیث بیان کی گئی ہو۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اب میرا دل چاہتا ہے ہم دعا کا طریقہ سیکھیں۔ اے ہم اساں سیکھیا ہے کہ دعا دی اہمیت ہے اے وقت نے، تو ہن میرا دل چاہتا ہے اسی اے سمجھیے کہ دعا کرنی کیویں ہے، دعا کرنی کیویں ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر سوال کرتے ہیں آقا ہم جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہم لات منات عزا اور حبل کو اپنا خدا مانتے تھے، جو کسی شاید کی ضرورت پڑتی تو اسی لات کو جاندے، منات کو جاندے، عزا کو جاندے، حبل کو جاندے، جا کے منگ دے۔ ہوں اسی مسلمان ہو گئے تو ہوں اسی منگنا ہوئے تو کی طریقہ کار ہے، رب کتھے ملے گا، کتھے جا کے منگیے تو کیویں منگیے، کیویں ساڈیاں دعاواں قبول ہون گیاں؟ سوال کیتا ہے بندیاں نے حضور علیہ السلام کو، تو جواب خود کائنات دے پروردگار نے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جبریل نو آکھیا جا دس تے صحیح نا کیویں منگنا ہے، میرے بندیاں نو جا کے دس۔ قرآن سنیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعان۔ سبحان اللہ آخو نا، جنہوں قاری صاحب دی یاد آئی ہے وہ تھے آخو سبحان اللہ۔ قاری صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ میرے مرحوم شیخ کو مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آ کر کے سائل سوال کرتا ہے آقا بتائیں کب دعا کرنی ہے؟ اللہ نے اس سائل کے سوال کا جواب خود دیا، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب سے دعا کرنی ہو، التجا کرنی ہو، کہاں پر جا کر کے مانگے، کیسے مانگے؟ کائنات کے پروردگار نے دعا کا طریقہ بتایا اور کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان سے مانگو، عقیدے کے ساتھ مانگو، پختہ یقین رکھ کر کے مانگو اور مانگو۔ میں کتے دور محل بنایا کوئی نہیں، میرے کول منگن واسطے کتے دور جاون دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرے رب نے یہ نہیں کہا میں 1 میل کی مسافت پر ہوں، آدھے میل کی مسافت پر ہوں، میں تمہارے ہاتھ جتنا تمہارے قریب ہوں۔ نانا بابا، میرے رب نے کیا کہا؟ میں تو انسان کی سب سے زیادہ قریب اس کی شاہرگ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم مجھے صبح پکارو گے میں سنوں گا، رات میں پکارو گے میں سنوں گا، دن میں پکارو گے میں سنوں گا، اندھیرے میں پکارو گے میں سنوں گا، اجالے میں پکارو گے میں سنوں گا، عربی میں پکارو گے میں سنوں گا، پشتو میں پکارو گے میں سنوں گا، انگریزی میں پکارو گے میں سنوں گا، پنجابی میں پکارو گے میں سنوں گا، اردو میں پکارو گے میں سنوں گا۔ زبان سے پکارو گے میں تب بھی سن لوں گا، اور اگر زبان سے نہ پکارو میں تمہارے لفظوں کا محتاج نہیں، میں تمہاری داستانوں کا محتاج نہیں، تم دل ہی دل میں مجھے صدا لگا دو، میں تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کوئی لفظاں دا محتاج ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا بیٹھے ہوئے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی تو رب سے دعا کی، اے اللہ بارشوں کا نزول کر دے۔ اللہ نے کہا آپ کی مجلس میں میرا ایک باغی بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا اس کی وجہ سے بارش رکی ہے، جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا بارش نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا ایک بندہ ہے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہے، اللہ کا باغی ہے، جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا دعا آسمانوں سے بارش نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ اٹھ کے جائے گا تو بارش ہوگی۔ اب جرا پاپی ہوں نا، جرا گناہ گار ہوں، میں آخنا سب تو وڈی عدالت ضمیر دی عدالت ہوندی ہے۔ میں 100 واز کراں کوئی گل نہیں ہے، کوئی جنیاں مرضی گلاں کہ جدو گل دل آخدا ہے نا کہ یار تو یہ غلط کیتا ہے، حضور فرماندے ہیں ادو تک بندے دا ایمان زندہ ہے۔ جدو بندہ گناہ کرے نا تو گناہ کرن تو بعد دل کھٹکے
कपकपी तारी होवे ते बंदे ते खौफ तारी होवे ते अज मेरे कोलों गलती हो गई है, अगर ते यह कफीयत पैदा हो जाती है तो फिर मुबारक होवे, हले ईमान जिंदा है। तो अगर यह कफीयत भी नहीं है ना कि गुनाह करन तो बाद ही बंदा उवें ही अल्लाह की ज़मीन के उत्ते दंदनादा फिर दे, उन्हें खौफ ही कोई नहीं है, अपनी न मौत का खौफ है, न कबर का खौफ है, न रब दे अजाब का खौफ है, तो फिर हुजूर फरमाते ने फिर गल तुर गई, फिर दिल मुर्दा हो गया, फिर ईमान खत्म हो गया। तो बंदे नूं पता होंदा है मेरी रातां किवें गुजर रही ने, मेरे दिन किवें गुजर रहे हैं, मैं फलां वक्त फलां बंदे नाल की कीता है, मैं फलां वक्त फलां बंदे ते की जुल्म कीता है। सब तो वड्डी अदालत ज़मीर की अदालत होंदी है। गुनाहगार नूं पता होंदा है कि गल मेरी हो रही है, उत्थे बंदा बैठा बैठा ना रब नूं काल मिला के बह गया ते बोलदा नहीं है, उच्ची नहीं बोलदा, किसी नूं पता लग ना जावे कि मैं वो गुनाहगार हाँ, ते आखदे रब्बा इन्नी देर तो तेरी बगावतां कीतियां ने, तू पर्दा पाई रखे, अज मैं उठ के जाना तो इज्जत बाकी नहीं रहिंदी। लोग आखणगे ए वो बंदा सी जिंदी वजह तो बारिश रुकी हुई सी, अल्लाह माफ़ी मांगना, आज के बाद गुनाह नहीं होगा, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। दिल ही दिल में रब से काल मिलाई है, अभी यहाँ से बातें हो रही हैं, बादल गरजने लगे, आसमानों से बारिशों का नज़ूल हो गया। लोग कहने लगे मूसा नबी ये क्या हुआ, आपने कहा था जब तक बंदा उठ करके नहीं जाएगा बारिश नाजिल नहीं होगी, बंदा भी उठ करके नहीं गया, बारिश भी आ गई। मूसा नबी ने काल मिलाई रब से, अल्लाह तूने कहा बंदा ना उठे बारिश नहीं होगी, बंदा भी नहीं उठा बारिश भी हो गई है। रब्बे कायनात ने ऐलान करके कहा मूसा मूसा अब उस बंदे ने ना हमसे सुलह कर ली है, उसने हमें मना लिया है, उसने हमें राजी कर लिया है। मूसा अला नबी जी ना कहने लगे अल्लाह मुझे बता ही दे वो बंदा कौन है जिसने तुझे मना भी लिया राजी भी कर लिया। कायनात का शहनशाह कहते मूसा और जदों साडा बागी सी असी उदों उहदा नां तेनू नहीं दसिया, हुण ते ओ साडा यार बन गया, हुण ते ओ साडा दोस्त बन गए, हुण ते सुलह हो गई है, हुण ते ताल्लुक कायम हो गया है। सुभान अल्लाह। मैं कहना होना यारो बड़ा सत्तार बादशाह है। देखो ना किड्डे किड्डे पापी ने ते गुनाह करन तो बाद ना एक ही सफ च आके खड़े हो जा, हाजी साहब भी खड़े ने ते नाल चोर भी खड़ा होया है, कारी साहब भी खड़े ने ते नाल जानी भी खड़ा होया है, बड़ा बड़ा गुनहगार भी खड़ा होया है। ते अल्लाह दसदा नहीं है इनू मसीते ना वड़न दियो, ये मेरा बागी है। अल्लाह दसदा नहीं है कि यह बड़ा गुनाहगार है, इनके दरवाजे बंद कर दियो। मैं आखना होना जिन्ने असी गुनाहगार है ना, साढ़े घर वालियां नूं साढ़े गुनाहां दा पता लग जावे, वो सानू अपने घर ना वड़न दवन। लेकिन मेरे रब दी सतारी वेखो, अल्लाह ने पर्दे पाए हुए ने, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े कर दिए। और रब कहता मुझसे आके मांग ले, मैं तुझे अता करने के लिए तैयार हूँ। आइए हजरात गिरामी के दर, अब मेरा दिल चाहता है मैं आपको दुआ का तरीका और सलीका बताऊं, और मेरा दिल चाहता है मैं आपको एक चूंटी से दुआ का तरीका बताऊं। एक चूंटी ने ना एक कीड़ी ने रब नूं मनाया है ते कमाल कर छड़िया है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजरात गिरामी का तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल अदबुल मुफरद में ना इमाम से दुआ करते हैं, रब से बारिश मांगते हैं। जब मैदान में पहुंचे ना तो देखते क्या है, फराआन नमलतन, एक चूंटी को देखा, मुस्तलकियतन अल्लाह, रब को दुआ कर रही है। तो दुआ के अल्फाज सुनिएगा आप, दुआ किस अंदाज से करती है। कहती है इम्मा अन तुस्कियाना व इम्मा अन तुहलिकाना, मुझे बारिश की ज़रूरत पड़ गई है, बारिश लेने के लिए आई हूँ, या तो तू मुझे बारिश अता कर दे या तो फिर मुझे हलाक कर दे, मुझे मार दे, मैं बारिश ले करके जाऊंगी। अगर बारिश नहीं अता करता तो फिर मुझे मार दे, मैंने तेरे दरवाजे से खाली लौट करके नहीं जाना है। रब्बा या अता कर दे या तेरे दरवाजे पर बैठी बैठी मर जाऊंगी, खाली लौट करके नहीं जाऊंगी। क्या सुबहान अल्लाह अंदाज है। और तू भी आया करना, रब नू सदा लगाया कर, हाथ चुक के आख्या कर, सर सजदे च रख के आख्या कर, रब्बा आ गया
تیرے دروازے تے بڑا پاپیاں بڑا گناہگاراں اور میرے تو وڈا گنہگاری کوئی نہیں ہے، لیکن جدوں تک معاف نہیں کرے گا میں تیرے دروازے تو اٹھ کے نہیں جاواں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی دعا سنی نا، دعا سنی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، اپنے ساتھیوں سے کہا آؤ واپس چلتے ہیں، لوٹ چلتے ہیں۔ ساتھی کہنے لگے ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا ہم سے پہلے کسی اور نے دعا کر دی ہے، اگر اللہ قبول کرنے پہ آئے گا اس چونٹی کی دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بستی میں واپس نہیں لوٹے تھے، اللہ نے چونٹی کی دعا کو قبول کر کے آسمانوں سے بارشوں کا نزول فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیڑی دی سن لیندا ہے، چونٹی دی سن لیندا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے تے بنا کے چار چار قسماں اٹھا کے آکھیا ہے کہ میں کمال بنا چھڑے ہے، میں شاہکار بنا چھڑے ہے، اور یہ ساری کائنات اس بندے واسطے بنا چھڑیے، اور اس بندے نو میں اپنے سامنے جھکن واسطے پیدا کیتے، اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے۔ حضرات گرامی کی طرف میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو مدینہ تو شریف لے کر کے چلوں، اگر آپ ایڈوانس کیوں سبحان اللہ نہیں، مدینہ جانا ہے تو ایڈوانس اونچی کو سبحان اللہ۔ مدینہ یہ ابھی یسرب بنا نہیں تھا، ٹکٹ ہو گئی لے آیا منڈا ویکھیا جی، نہیں تو پہلے جانا ہو گئی پھر ٹھیک۔ مدینہ نہیں 11 بجے دی ٹکٹ 11:15 ٹھیک چلو جی میں حاضر انشاءاللہ۔ میں آکھیا میں تو ٹائم ہی کوئی نہیں دیتا، چار پروگرام نے ایک خطیب دے، تو میں آکھیا کہ آج ساتھ بھائی نے ملاقات ہوئے ذرا ڈاڈی ہوئے، پہلی ملاقات ہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر مدینہ ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، ابھی یہ یسرب تھا۔ یہ مدینہ تو تب بنا نا جب میرے نبی کے قدم مبارک یہاں لگے ہیں سبحان اللہ۔ ابھی یہ یسرب ہے، ابھی حضور یہاں تشریف لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ میرے نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے، یار غار سبحان اللہ ساتھ ساتھ ہے سبحان اللہ، ابو بکر ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے ویر دی فرمائش میں پوری کرتا جاواں، حضرت صدیق اکبر ساتھ ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کون؟ کہا ابو بکر و عمر نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا بابا تو کل کی بات کرتا ہے، میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، وہ تو آج بھی اپنے نبی کے ساتھ جنت میں آرام فرما ہے۔ شان صحابہ نال ایڈی سری نا سبحان اللہ، میں انہاں دی جنی کی سبحان اللہ نا میں اس حساب نال گفتگو کر رہا سبحان اللہ۔ اس سبحان اللہ ڈاڈی ہوئی تے پھر ادھر نو آپ جاؤں گے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ ہون تھوڑا جا حوصلہ ہے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، میرا تو تعارف ہی یہ ہے، میں تو نوکر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا، میں غلام حضور کے یاروں کا، مجھے تو یہ ساری عزت حضور کے یاروں کی عظمت کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کیا بات کرے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور آپ اگر اندازہ لگائیے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا کلمہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھا ہے۔ لوگ نعرہ لگاتے ہیں دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، میں آخنا نہیں، حضرت علی دا پہلا نمبر نہیں، حضرت صدیق اکبر دا پہلا نمبر، جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا، ابو بکر جس نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر آخری سوراخ پر اپنی ایڈی کو رکھ دیا، ابو بکر جس کی ایڈی پر کالے ناگ نے ڈس دیا، ابو بکر جس کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے سہنے مکھڑے پر گرا ہے، ابو بکر جس کو میرے نبی نے تسلیاں دی ہے، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن صاحب رسول کہتا ہے، ابو بکر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر جو بدر میں میرے
نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر جس نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کی وفات کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد مصلی رسول کے جو وارث بنے، ابو بکر جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے اسلام کے پرچم کو لہرایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر جن کو میرے نبی حوض کوثر پر اپنے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جنت میں، سبحان اللہ، من النبیین والصدیق، نبیوں تو بعد رتبہ ہی میرے صدیق دے، سبحان اللہ۔ میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، وہ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ سی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق، لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو تو صحیح حضرت علی کی کیا شان ہے کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کے بستر پر سوئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، ہم مانتے ہیں سبحان اللہ کہ جن کو حضور کا بستر ملا، بڑی عظمت ہے حضرت علی کی، بڑی شان ہے حضرت علی کی۔ میں نے کہا مانو جن کو حضور کا بستر ملا ان کو بھی مانو، اور جو حضور کے لیے خود بستر بن گئے اس صدیق کو بھی مانو۔ سمجھ ہی کا نہیں آئی تو اگلے سال اس گل دی اگلے سال آئی، ورنہ ریکارڈنگ چ دوبارہ سنیا جائے۔ غار کے اندر حضور نے جو آرام کیا ہے نا، وہ حضرت صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر کے آرام کیا ہے۔ ایک کہوے کہ حضرت علی نو حضور دا بستر ملیا، حضرت علی حضور دے بستر دے اتے آرام فرما ون، ایک کہوے کہ حضور خود حضرت صدیق اکبر دے گوچ سر رکھ کے آرام کرن، سبحان اللہ۔ یہ شان اپنی اپنی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر ہجرت کر کے تشریف لے کر آ رہے ہیں، یثرب والوں کو پتہ چلا کہ وہ نبیوں کا امام تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر جا کر، جیسے آپ لوگ کوئی بات سنتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، جا کے کرتے ہیں، تو وہ گھر جا کے کہنے لگے ام ایوب تجھے پتہ ہے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ ہے وہ جو نبیوں کا امام ہے نا، جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تشریف لانے والے ہیں، وہ مدینہ آنے والے، توجہ میری طرف رکھیے،
مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ام ایوب کہنے لگی اے کاش ایسا ہو جائے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لے کر کے آ جائیں، وہ ہمارے مہمان بن جائیں، ہمیں ان کی میزبانی کا موقع مل جائے۔ جیسے میزبانی مہمان آتے ہیں خوشی ہوتی ہے، آج ہمارے گھر مہمان آئے ہیں۔ ام ایوب کہتی ہے اے کاش حضور ہمارے گھر مہمان بن جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اے ام ایوب تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا چھوٹا سا تیری جھونپڑی ہے، چھوٹا سا تیرا مکان ہے، مدینہ یثرب کے سب سے غریب گھرانہ ہمارا ہے۔ ان کے لیے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی حویلیاں، اپنے گیسٹ روم تیار کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر کے ہمارے غریب سے گھر میں کیسی بات کرتی ہو، کیسی بات کرتی ہو؟ ام ایوب کہنے لگی میں نے تو اپنی دل کی تمنا کا اظہار کیا ہے، میں نے تو خواہش کا اظہار کیا ہے، اے کاش ایسا ہو جائے حضور ہمارے گھر تشریف لے کر کے آ جائیں۔ حضرت ام ایوب نے یہ بات کر دی، وہاں پر شور برپا ہوا، لوگ مدینہ کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے نا حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور کا انتظار کر رہے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور دیکھو دیکھو آمینہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا لخت جگر آ گیا، آمینہ کا نور نظر آ گیا، اشرف المخلوقات آ گیا، افضل الموجودات آ گیا، افضل الانبیاء آ گیا، افضل الازکیاء آ گیا، اشرف الناس آ گیا، احکم الناس آ گیا، اجمل الناس آ گیا، نبی الحرمین آ گیا، محبوب رب المشرقین آ گیا، جبت الحسن والحسین آ گیا، امام القبلتین آ گیا، سید العارفین آ گیا، سید الساجدین آ گیا، سید الراکعین آ گیا، سید الصابرین آ گیا، سید الخاشعین آ گیا، سید السردار آ گیا، قافلہ سالار آ گیا، حبیب کردگار آ گیا، بہار کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، جمال کائنات آ گیا، فخر کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، فضل رب جلیل آ گیا، سید الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحیٰ آ گیا، احمد مجتبیٰ آ گیا، آپ کر میرے نبی آگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں لگ رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب بھی باہر کے دیکھا حضور تشریف لے کر کے آگے، میں کہا کرتا ہوں یارو اے کاش ایسا ہوتا ہم بھی وہاں یثرب میں موجود ہوتے، ہم بھی اپنے نبی کا استقبال کرتے، ہم بھی اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کرتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اے کاش ہم مدینہ کی گلیوں کے کنکر ہوتے، میرے نبی ہمارے اوپر قدم رکھتے، اے کاش میں وہ پتھر ہوتا۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کہا کرتے تھے اے کاش میں مدینہ کا پتھر ہوتا، میں اپنے نبی کو چلتے ہوئے تکتا رہتا، میں اپنے نبی کی زیارت کرتا رہتا۔ میرے نبی تشریف لے کر آگے، حضرت ابو ایوب بھی موجود ہیں، آپ بڑے بڑے سرداروں نے کہا جی جی ویلکم، تشریف لائیے، ہمارے گھر آئیے۔ میرے نبی فرماتے ہو نہیں نہیں، میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، یہ میری اونٹنی ہے، دعوہا فانہا مامورا، اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، یہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے۔ اس اونٹنی کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ جبریل کو حکم کرے گا، جبریل جہاں پر اس اونٹنی کو جس دروازے کے سامنے بٹھائے گا میں اس کا مہمان بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھاگتے ہوئے آئے، آ کر ام ایوب کو کہتے ہیں ام ایوب لگتا ہے تیرا کام بننے والا ہے۔ سبحان اللہ، لگتا ہے تیرا کام بننے والا ہے۔ سارے لوگ اپنی دولتاں تے سرداریاں چوک کے حضور دے دروازے تے آئے نے، حضور نے دروازے ہی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور آختے نے فیصلہ ہونے تے عرشہ تو ہونے کہ میں کندہ مہمان بنا گا۔ حضرت ام ایوب کو پتا چلا، ام ایوب نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اپنے رب سے دعائیں شروع ہو گئی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، مانا کہ ہم مسکین ہیں، مانا کہ ہم غریب ہیں، مانا کہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے اور وہ
تیرا نبی نبیوں کا امام ہے، وہ تیرا نبی نبیوں کا سردار ہے، لیکن اے اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ آج تیری بندی سرداری نہیں مانگتی، آج تیری بندی بڑی بڑی دولتیں نہیں مانگتی، تیری بندی تجھ سے اپنے نبی کی میزبانی مانگتی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے۔ دعائیں شروع ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب باہر نکلے، جا کر کے دیکھتے ہیں اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، مجمع لگا ہوا، وہ اونٹنی چل رہی ہے، اپنی مرضی سے چل رہی ہے۔ جبریل نے مہار پکڑی ہوئی اور وہ اونٹنی چلتی چلتی نا امیروں کے محلے سے نکل کر غریبوں کے محلے میں آ پہنچی ہے۔ حضرت ابو ایوب پھر دوڑے، جا کر کے آواز لگاتے ام ایوب اونٹنی ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے، اونٹنی امیروں کے محلے سے نکل کر ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے۔ ام ایوب کی پھر چیخ نکلی، کہا ربا اگر ہمارے محلے میں آ سکتی ہے میرے دروازے پہ آ کر بیٹھ بھی سکتی ہے، ربا مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے۔ یہ کال ملی، یہ آنسو نکلے، یہ چیخ نکلی، عرش و پار پہنچی ہے۔ اللہ نے وہاں سے آرڈر فرمایا اور جبریل جا کسی اور کے دروازے کے سامنے رکنا کوئی نہیں ہے، اونٹنی لے جا ام ایوب کے دروازے پر بٹھا دے۔ ام ایوب کے دروازے پر اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو ایوب تجھے مبارک ہو، آج میں مہمان بنوں گا تو تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان عبد الرحمن بھائی نیچے بیٹھے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ جب کال ملتی ہے منامن دبل آنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ جو کل آپ کا اور میرا مالک تھا آج بھی وہی ہے، اس کی رحمت تو کم نہیں ہوئی۔ وہ لوگ دعائیں کرتے تو کیسے پوری ہوتی ہیں؟ معنی یہ ہے کہ ہمیں 20 سال ہو گئے، ہمیں مانگنے نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مانگنا کیسے ہے۔ حضرات گرامی کی طرف توجہ، صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک دعا کی ہے، سبحان اللہ، اور میری اماں کی دعا کو اللہ نے قرآن بنا دیا، سبحان اللہ۔ آخری بات توجہ سے سنیے گا، میری اماں جان حضور کے ساتھ سفر پر گئی ہے، واپس لوٹی، اماں جان بیمار ہو گئی۔ اماں فرماتی ہیں میں 1 مہینے تک سفر کی وجہ سے بیمار رہی۔ جب مہینے کے بعد جب میں باہر قضائے حاجت کے لیے پہنچی ہوں، اماں جان فرماتی ہیں ام مستہ کا پاؤں زمین پر لگا، ام مستہ نے اپنے بیٹے کے لیے بددعا کر دی۔ میں نے کہا کیوں مستہ کو بددعا دیتی ہو؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے مستہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ کہا کن لوگوں میں شامل ہے؟ دیکھو نا معصومیت کیسی ہے۔ کہا آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں؟ کہا مجھے تو کسی بات کا پتہ نہیں۔ کہا مدینہ کے اندر تو طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے، مدینہ کے اندر تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر تو آپ کے اوپر بہتان لگ چکا ہے۔ اور یارو جانتے ہو نا جب کسی پر بہتان لگ جائے، جب کسی کے گھر کی عزت پر بات آ جائے پھر راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ میرے اماں جان فوری گھر تشریف لے کر کے گئی ہیں، میری اماں جان کو معلوم پڑ گیا۔ میری اماں فرماتی ہیں پہلے ایسا ہوتا میرے نبی گھر تشریف لاتے تو میرے نبی کہا کرتے یا عائش یا حمیرہ، اور میری عائش اور میری حمیرہ کلمینی میرے پاس بیٹھیے نا، مجھ سے باتیں کیجئے نا، مجھے اپنی باتیں سنائیے نا۔ آج کتنے دن گزر گئے میرے نبی نے مجھے یہ نہیں کہا، آج کتنے دن گزر گئے میرے نبی سے میری لمبی لمبی باتیں نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے نبی کا انداز جدا دیکھا۔ میں نے عرض کیا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی، کہا چلی جاؤ۔ پہلے حضور روک لیا کرتے، کہا کرتے عائشہ رک جائیے پھر چلے جائیے گا، لیکن آج میرے
نبی نے اجازت دے دی، میں اپنے بابا کے گھر پہنچی، میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، میرے بابا بھی مجھ سے خفا خفا نظر آتے ہیں، میری اماں جان بھی مجھ سے ناراض ناراض نظر آتی ہے۔ میں نے وہاں پر میں نے اپنے آپ کو اکیلا پایا اور میں نے دعائیں شروع کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا آیا، حضور گھر تشریف لے کر کے آئے، حضور نے پوچھا اماں بتائیں نا میرا بیمار کہاں ہے، میری عائش کہاں ہے؟ اماں فرماتی ہیں وہ بیٹھی ہوئی چارپائی کے ساتھ، چارپائی بنی ہوئی، وہ بیمار بیٹھا ہوا میری اماں جان کے پاس حضور تشریف لے کر کے چلے گئے۔ آپ نے اپنی زبان اطہر سے جملے نکالے، آپ فرماتے ہیں عائشہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اماں فرماتی ہیں جب میرے نبی نے یہ بات کہی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ یہ بات کہتے ہیں؟ اور جانتے ہو نا یارو سارا جگ آنکھیں تے فرق نہیں پہندے، جدو کوئی اپنا آنکھیں تے فرق پہندے۔ اماں فرماتی ہیں انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ بات کہتے ہیں؟ اماں کو معلوم پڑ گیا کہ حضور کو بھی علم کوئی نہیں ہے۔ میری اماں جان نے مصلی بچھا لیا، میری اماں جان نے دعائیں شروع کر دی، اماں جان نے رونا شروع کر دی، ہے اللہ دیکھنا تیرا نبی بھی کہتا ہے اگر گناہ ہو گئے تو معافی مانگ لے، اللہ تو جانتا ہے تیری عائشہ بے گناہ ہے، اللہ تو جانتا ہے تیری عائشہ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اے اللہ میری عزت کا اعلان کر دے، اے اللہ جبریل کو بھیج دے، اے اللہ میری عزت کا اعلان کر دے، اے اللہ میری عزت کا اعلان کر دے۔ حضور علیہ السلام نے نا لوگوں سے بھی مشورہ کیا، آپ نے کبھی کسی سے مشورہ کیا، کبھی کسی سے مشورہ کیا، اور ایک مشورہ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیے آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ آپ بھی جانتے ہیں نا جب بھی میاں اور بیوی کے درمیان کوئی بات ہوتی ہے سیانے کہتے ہیں لاؤ بچولے کو لے کر آؤ کہ اس نے یہ رشتہ کس طرح جوڑا ہے، کیا دیکھ کر کے دونوں کا رشتہ کیا، بچولے کو لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر پوچھتے آپ کا بچولا کون ہے، بیچ والا کون ہے، آپ کا رشتہ کروایا کس نے ہے، کس کی مرضی کے ساتھ رشتہ ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں عمر کسی کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوا، جبریل آیا تھا ریشم کے رومال کے اندر ایک تصویر لے کر آیا تھا اور جبریل نے کہا تھا اریتو کی فلم نامی سلاسل یالین، جبریل نے مجھے اٹھا کر کہا آقا آپ کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا۔ 3 راتیں تصویر لے کر کے آیا، میرا نکاح عائشہ صدیقہ کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت عمر پھر عرض کرتے آقا پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ سنو فیصل آباد کے باسیوں یہ جملے فاروق اعظم نے زمین پر بولے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے، اللہ نے یہی جملے قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیے۔ جبریل لے کر کے آ گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جب تہمت حضرت یوسف علیہ السلام پر لگی تو بچہ بولا، جب تہمت اماں عائشہ پر لگی تو رب سچا بولا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں تے اسی واسطے آخنا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا, امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا. کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ, دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا. ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ, ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا. آئیے حضرات گرامی قدر ایسی کوئی آواز ہم بھی اس رمضان میں لگائیں. پتہ کوئی نہیں ہے آئندہ جب رمضان آئے میں اور آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. شیخ سعدی باغ میں بیٹھے ہوئے, ایک بلبل کبھی اس درخت پہ بیٹھتی ہے کبھی اس درخت پہ بڑی بے چین ہے. شیخ سعدی بہت بڑے شاعر تھے. کہنے لگے بلبل کیا بات ہے, تو بڑی پریشان ہے, کیا بات ہے؟ بلبل جواب دیتی ہے, کہنے لگی شیخ سعدی آج بہار کا آخری دن ہے, آج بہار کا آخری دن ہے, خزاں آنے والی ہے. تو شیخ سعدی کہنے لگے پھر کیا ہوا, اگلے سال بہار پھر آ جائے گی. تو وہ بلبل کہنے لگی شیخ سعدی اگلے سال بہار تو پھر آ جائے گی, لیکن تو یہ بتا کہ اگلے سال میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. پتہ کوئی نہیں ہے, اگلے سال یہ رمضان کی بہاریں تو پھر آئیں گی, لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پچھلے سال ایسے بڑے خوش نصیب تھے کہ جو موجود تھے آج نظر نہیں آتے. زندگی کا پتہ کوئی نہیں. یہ جو رات ہے, یہ جو لمحے ہیں, یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ہیں. میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہا. میں نے آپ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رب سے مانگنا کیسے ہے, دعا کیسے کرنی ہے, تاکہ کوئی ایک آہ آپ بھی لگائیں, تنہائی میں بیٹھ کر کے رب سے دعا کریں. اور دعاؤں کا مہینہ ہے, یہ بخشش کا مہینہ ہے. بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے یہ مہینہ پا لینے کے بعد اپنے رب سے بخشش نہ کروا پایا, اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. دعا فرمائیں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور خصوصی طور پر دعا فرمائے ہمارے ساتھ بھائی کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ لائٹیں بند کر دیں پا جی, تسی لائٹ بند کر دو, ویسے چلن دو, باقی لائٹیں بھی بند کر دیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلت